انسان جس جگہ رکے یا قیام کرے اس جگہ سے وابستگی ایک فطری امر ہے۔ انسان کو اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے، وہاں کے در و دیوار ہوں یا کمرے اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ مشہور شخصیات بھی جب کسی جگہ یا مکان میں قیام کریں تو وہ جگہ بھی مشہور ہو جاتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بھی کچھ عمارات مشہور ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال رہیں۔ وزیر مینشن وہ عمارت ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین کاٹھیاوار سے ہجرت کر کے کراچی آئے تو یہاں رہائش اختیار کر لی۔ وزیر مینشن کراچی کے علاقے کھارادر میں واقع ہے۔ یہ عمارت 1860 سے 1870 کے درمیان تعمیر ہوئی۔ قائد اعظم کے والد نے 1872 میں یہ عمارت رہائش کے لیے خریدی۔ یہ ایک 4 منزلہ عمارت تھی جس کی پہلی منزل پر دکانیں تھیں جبکہ اوپر کا حصہ رہائش کے لیے مختص تھا۔ اس عمارت کا کل رقبہ 125 مربع گز ہے جبکہ اس کی تعمیر میں پہاڑی پتھروں کے بلاک، چونا، پٹسن کے شیشوں کا استعمال ہوا۔ قائد اعظم کے علاوہ محترمہ فاطمہ جناح اور محترمہ شیریں بائی بھی اسی عمارت میں پیدا ہوئیں۔ قائد اعظم کے والد 20 سال تک اس عمارت میں رہائش پذیر رہے۔ 1904 میں یہ عمارت ایک تاجر وزیر علی پونا نے خرید لی اور پھر بعد میں اسی تاجر کے نام سے یہ عمارت وزیر مینشن کہلائی۔ نومبر 1952 میں قائد اعظم کی اس رہائش گاہ کو قومی یادگار کا درجہ دینے کی تجویز سامنے آئی، چنانچہ حکومت وقت نے 1953 میں یہ عمارت وزیر علی سے خریدی اور تعمیر نو شروع کی۔ بعد میں اس عمارت کو عجائب گھر میں بھی تبدیل کیا گیا۔ عمارت کی 2 منزلیں ہیں، پہلی پر کتب خانہ اور مطالعہ گاہ ہے، دوسری پر برآمدہ اور ساتھ 3 کمرے ہیں۔ ان کمروں میں قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء رکھی گئی ہیں۔ تیسرے کمرے میں قائد اعظم کی پیدائش ہوئی، اس حوالے سے وہاں تاریخ پیدائش درج ہے۔ سندھ مدرسۃ الاسلام، یہ عمارت 1885 میں قائم کی گئی۔ اس کے بانی خان بہادر حسن علی افندی تھے۔ حسن علی افندی نے اس عمارت کو خاص طور پر مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بنایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس مدرسے کے نمایاں ترین طالب علم تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ اس ادارے میں 3 بار داخل ہوئے۔ پہلی بار 10 سال کی عمر میں گجراتی زبان کی 4تھی جماعت میں داخل کیا گیا۔ والدین نے 23 دسمبر 1887 کو دوسری بار محمد علی جناح کو سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروایا۔ 9 فروری 1891 کو قائد اعظم تیسری بار انگریزی کی 4تھی جماعت میں داخل ہوئے اور بالآخر 30 جنوری 1892 کو انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کو مستقل طور پر خیرباد کہا۔ گورنر ہاؤس، سندھ کا گورنر ہاؤس 40 ایکڑ کے وسیع رقبے پر محیط ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے 14 اگست 1947 سے 11 سپٹمبر 1948 تک سندھ کے گورنر ہاؤس میں قیام پذیر رہے۔ اس گورنر ہاؤس کے پچھلے حصے میں موجود ایک اونچے چبوترے پر 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل آف پاکستان کے حلف اٹھایا۔ گورنر ہاؤس کے آخری حصے میں دائیں جانب قائد اعظم روم ہے۔ یہ کمرہ گورنر جنرل کی حیثیت میں قائد کے زیر استعمال رہا۔ قائد اعظم دفتری امور کے لیے بھی یہی کمرہ استعمال کیا کرتے تھے۔ کمرہ 532 مربع فٹ پر محیط ہے۔ اب اس کمرے میں قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء لا کر محفوظ کی گئی ہیں۔ قائد اعظم روم میں موجود لیمپ اس بات کا اشارہ ہے کہ قائد اعظم رات گئے تک اپنے ملک و قوم کی خدمت میں مصروف رہتے۔ گورنر ہاؤس میں گزارے اپنے مختصر ایام کو
انہوں نے قوم کی بہتری و ترقی کے لیے وقف کیے رکھا۔ قائد اعظم ریزیڈنسی۔ زیارت بلوچستان کا ایک پرفضا مقام ہے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 2 ماہ یہیں گزارے۔ قائد اعظم نے جس مقام پر قیام کیا اسے زیارت ریزیڈنسی کہا جاتا ہے۔ یہ ریزیڈنسی دراصل وائسرائے ہند کا متبادل گھر تھا۔ اس عمارت کے دروازے پر اس کی تاریخ درج ہے۔ عمارت کے آس پاس خوبصورت تراشی گئی گھاس کے برآمدے ہیں، مختلف رنگوں کے پھول اور چنار کے درخت خوبصورت ماحول تخلیق کرتے نظر آتے ہیں۔ صنوبر کی لکڑی سے تیار کردہ اس دلکش عمارت میں آگے پیچھے اوپر نیچے 4 کمرے دکھائی دیتے ہیں۔ دائیں جانب والے کمرے میں قائد اعظم کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے سامنے بائیں طرف سے پہلے کمرے میں قائد اعظم مہمانوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ دائیں طرف کے پہلے کمرے سے پیچھے والا کمرہ قائد اعظم کے نجی سیکرٹری کا تھا۔ اس کے بالمقابل کمرہ قائد اعظم بطور دفتر استعمال کیا کرتے تھے۔ بالائی منزل پر بائیں ہاتھ کا پہلا کمرہ قائد کی خوابگاہ تھی، جبکہ دائیں ہاتھ والا کمرہ آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے کا دروازہ کھلا ہو تو قائد اعظم کا بیڈ روم واضح نظر آتا ہے۔ قائد کے بیڈ روم میں ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل بچھی ہے، جبکہ دوسری طرف کرسی اور میز پڑی ہے، جہاں علالت کے دوران بھی قائد اعظم حکومتی فرائض سر انجام دیتے تھے۔ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے اسے قومی یادگار کا درجہ دیا۔ تب سے اس کا نام قائد اعظم ریزیڈنسی قرار پایا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اسے لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔